بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی رپورٹ کے ساتھ بیگراج حاضر ہے اور آج کی رپورٹ بھی ایک دل گرفتگی والا معاملہ ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے الزام عائد کیا ہے کہ پی ڈی ایم کا یہ جو اعتماد ہے اس کے پیچھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ بیرونی ممالک ہیں جو اس تحریک کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ بظاہر ایک معمولی سی بات ہو سکتی ہے کیونکہ سیاست میں الزامات لگتے رہتے ہیں، لیکن ایک پرائم منسٹر کی طرف سے اس طرح کا الزام جو ہے وہ لوگوں کے اندر بہت قسم کا اشتعال پیدا کر سکتا ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ایک جواز دے دیتا ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس کو ملک دشمن قرار دیں، اس کے لوگوں کو ملک دشمن قرار دیں اور انہیں غدار کہیں، کیونکہ ان کا ہر دل عزیز محبوب لیڈر جو ہے جب وہ اتنے وثوق سے کہہ رہا ہے تو پھر وہ کسی ملک دشمن کو مارنے پر تل سکتے ہیں، وہ جان و مال کو نقصان پہنچانے پر آگے آ سکتے ہیں، وہ پھر مریم نواز پر حملہ کر سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ بلاول بھٹو جو ہیں ان کو کوئی گزند پہنچا سکتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر جب اس الزام کو پھر ایک دفعہ نہیں، انہوں نے اس کو دہرایا بار 2-3 دفعہ، میرا یہ خیال ہے کہ اس سے جو ہے وہ انارکی تو پھیل ہی رہی ہے، اس سے ایک دشمنی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی اور گلی محلے میں تحریک انصاف کے لوگ اور پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں خدا نخواستہ کوئی خونی تصادم ہو سکتا ہے۔ یا تو پرائم منسٹر کے پاس اگر کوئی ثبوت ہیں وہ ان ملکوں کے نام بتائیں، اگر ان میں اتنی جرت اور طاقت ہے اور وہ بہادر آدمی ہیں، وہ ہر بات کر سکتے ہیں، تو وہ ان ملکوں کے نام بتا دیں تاکہ عوام الناس کو پتہ چل سکے کہ کون ہے جو اس پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، کون ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کو ہٹا کر دوسروں کی حکومت لانا چاہتا ہے، وہ کون لوگ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے الزامات خان صاحب پر بھی لگتے رہے ہیں، بلکہ افواج پاکستان کے سابق سربراہ جو جنرل اسلم بیگ ہیں، سابق آرمی چیف ہیں، بہت وین رکھتے ہیں، بہت ساری معلومات رکھتے ہیں، انہوں نے ابھی چند دن پہلے ایک معروف ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ کہا کہ جو تحریک انصاف تھی اور جو دھرنا تھا جناب عمران خان کا، اس کو 4 ممالک جو ہیں وہ فنڈنگ کر رہے تھے اور یہ ان کا منصوبہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سی پیک کو نقصان پہنچانے کے لیے نواز شریف جو ہے اس کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے، اور اس کے لیے یہاں سے تحریک انصاف کو منتخب کیا گیا اور بہت سارے لوگ لگائے گئے۔ انہوں نے باقاعدہ اس الزام کو دہرایا اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس نام بھی ہیں اور اگر کوئی ادارہ چاہے گا تو میں ان کو نام بھی دے سکتا ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف جو ہے وہ خدا نخواستہ ملک دشمن ہے؟ ملک دشمن ممالک کون سے ہیں جو ہمارے اس پیارے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ یا کیا یہ محض بہتان ہے جو ہم ایک دوسرے کے اوپر لگائے جا رہے ہیں؟ یہ بہتان بازی ختم ہونی چاہیے۔ اس پاکستان میں غریب آدمی غربت سے مر رہا ہے، کسی کو کیا ضرورت ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی غیر ملکی طاقت جو ہے کوئی عمل کرے؟ یہاں پر بے روزگاری کے ہاتھوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ ایک کال دیتی ہے اور ہزاروں لوگ جو ہیں نوجوان اپنی موٹر سائیکلیں لے کر اس کی ریلی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ کس قدر ان کے دل دکھے ہوئے ہیں موجودہ حکمرانوں کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور کن لوگوں کے خلاف اصل محاذ ہے اور کیا کیا گیمیں ہو رہی ہیں یہاں پر۔ تو ہم خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں مار رہے ہیں، ہم خود ہی ساری گیمیں کر رہے ہیں، ہم خود ہی عوام الناس کا جینا دو بھر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ تحریک جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس کے پیچھے غیر ملکیوں کا ہاتھ ہے۔ خدا کے واسطے اگر ہاتھ ہے تو اس کو بے نقاب کریں تاکہ لوگ اپنے پیارے پاکستان کے خلاف ہونے والی بین الاقوامی سازشوں کو
دیکھ سکیں، ان دشمنوں کو دوست نما دشمنوں کو پہچان سکیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سیاست کو سیاست ہی رہنے دیں. اس کو بیرون ممالک اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خدا نخواستہ ایسے بہتان مت باندھیں اور ایسی جو ہے بدگوئی مت کریں. اور جناب عمران خان صاحب، یہ رسم جو ہے یہ پہلے بہت پرانی ڈلی ہوئی ہے. آپ اس رسم کو خدا را ختم کر دیجئے، ورنہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ کوئی بدگوئی ہے، بہتان ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا.